الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أفلم ينظروا إلى السماء كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی مہربانی، اس کا کرم اور احسان کہ اللہ ہم لوگوں کو ایک موقع دیا اپنے آپ کو سدھارنے کا. ہماری زندگی میں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا. اس مہینے کی برکت سے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، روزے رکھنے کی عادت ہو گئی، اور بہت سے برے چیزوں سے بچنے کی عادت ہو گئی. مثال کے طور پر بری نظر، گندی نظر، اس سے بچنے کی امت کو، مسلمانوں کو عادت ہو گئی. جھوٹ سے، غیبت سے انسان بچتا رہا. ایک مہینے تک مسلسل ایک مہینہ ان غلط کاموں سے پرہیز کرنے اور بچنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو گناہوں سے دور رہنے کی عادت ہو گئی. عید کا موقع جیسا ہی ہماری زندگی سے گزرتا ہے تو عام طور پر ایک سستی آتی ہے عبادات کے اعتبار سے، اور ایک شوق اور جذبہ آتا ہے گھومنے پھرنے کا، کہ انسان سمجھتا ہے کہ عید کے بعد گھومنے کے لیے جانا یہ ضروری ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے. اس گھومنے اور پھرنے کو اردو زبان میں سیر و تفریح کہتے ہیں. اس سیر و تفریح کا حکم اسلام میں کہاں تک ہے؟ کیا اسلام کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو اس کے کیا شرطیں ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں، اور اس گھومنے اور پھرنے میں ہم مسلمان کن چیزوں کو اپنانا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.
سمجھ میں یہ ٹاپک عام طور پر دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجوائمنٹ یہ حرام ہے، غلط ہے۔ انجوائمنٹ کے معنی یہ ہوتے ہیں خوشی، تفریح، لطف اندوز، کوئی ایسا کام جس کے کرنے کی وجہ سے بیٹھنے والوں کو، ساتھ میں رہنے والوں کو خوشی محسوس ہو۔ تو اس انجوائمنٹ کا معنی صرف اتنا کہ انسان کو خوشی حاصل ہو، لذت حاصل ہو۔ لیکن موجودہ زمانے میں اس لفظ کو، اس انگریزی زبان کے لفظ کو بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہم کہیں کہ فلاں آدمی بہت انجوائمنٹ کرتا ہے، اپنی لائف کو بہت انجوائے کرتا ہے، تو عام طور پر سننے والوں کے دل و دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ انجوائمنٹ کا مطلب وہ اپنی زندگی کو غلط کاموں میں گزارتا ہوگا، غلط چیز استعمال کرتا ہوگا، اس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہوں گی، وہ اسلام سے بہت دور جاتا ہوگا، اسلام سے بیزار ہوگا۔ یہی تصور، یہی کانسیپٹ ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے۔ پریشانی اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں ہماری یہ غلطی ہو گئی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا پورا معاشرہ غلط طریقے سے انجوائے کرتا ہے، یہی ہم تصور کرتے ہیں، اور ایسا زیادہ طور پر دیکھنے کی وجہ سے، نظر آنے کی وجہ سے ہم اس انگریزی زبان کے لفظ کو اور مطلب کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ غلط آدمی کو غلط چیزوں کے استعمال سے مزہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو شراب پینے کی عادت ہے، اتنی عادت ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرتی، تو وہ شراب کے پینے میں مزہ حاصل کرے گا۔ کسی کو ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے، دوسروں کو ستانے میں مزہ آتا ہے، تو دوسروں کو ستا کر اپنی زندگی میں لذت حاصل کرے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام حالات سے اسلام اس آدمی کو منع کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ملتے ہیں، بچھڑ کر بہت زمانہ ہو گیا تھا، کالج کی لائف ختم ہو گئی، پڑھنے پڑھانے کی لائف ختم ہو گئی، اس کے بعد کس کس کی زندگی دور دور علاقوں میں ہو گئی، کوئی محلے میں دوست مل کر تھے، شادیاں ہو گئے، فلاں 100 کلومیٹر دور ہے، کوئی ایک ملک کے باہر ہے، کوئی ایک شہر کے باہر ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سب ملتے ہیں، تو اس وقت ساتھی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہماری ملاقات کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت مزہ آ گیا، بہت لذت حاصل کی ہے۔ تو اسلام دوستوں کے ملنے کو برا بھلا نہیں کہتا۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپس میں دوستی کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے ملتے رہو، جڑتے رہو، ایک دوسرے کے حالات کو سناتے رہو اور ایک دوسرے کے حالات کو سمجھتے رہو۔ خوشی کے موقع پر خوشی محسوس کرو، پریشانی کے موقع پر پریشانی محسوس کرو۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نبی بن کر آپ کو بھیجا گیا تو اس زمانے میں شعر و شاعری کا بہت زور تھا۔ ہر آدمی کے زبان سے عربی کے اشعار بولے جاتے تھے، اور اس کو سنتے ہوئے لوگ بہت مزہ محسوس کرتے تھے۔ اور وہی عادت حضرت صحابہ کو ہوئی۔ حضرت صحابہ ایمان کے لانے کے بعد، اسلام کے قبول کرنے کے بعد بہت مزے سے اشعار پڑھا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ اور اسی میں سے ایک چند اشعار آتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرے کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے بہتر کوئی عورت کسی کو نہیں جنی۔ تو آپ کی خوبصورتی پر اشعار بولے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر خوبصورت اشعار بولے گئے، اور آپ کے حلیے پر آپ کے ہاتھ کیسے تھے اور آپ کے پیر کیسے تھے، یہاں تک کہ انگلیاں کیسے تھے اور آنکھ کے بال کیسے تھے، ان تمام چیزوں کو حضرات صحابہ اشعار میں شامل کر کے حضرات صحابہ کے درمیان اس کا ذکر ہوتا تھا، تذکرہ ہوتا تھا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملنے ملانے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس پر آپ خوش ہوتے تھے۔ بالکل اسی طرح دوستو، اسلام دوستوں کے ملنے کو، رشتہ داروں کے ملنے کو اور ساتھیوں کے، کلاس میٹ کے ملنے کو منع نہیں کرتا، بلکہ ملنے کے بعد جو غلط کام ہوتے ہیں ان غلط کاموں سے اسلام منع کرتا ہے، شریعت اسے روکتی ہے۔ ملنے کے بعد آپس میں گالی گلوج نہ ہو، ملنے کے بعد ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی چیزیں نہ ہو، اور ملنے کے بعد ایک دوسرے کی برائی کا تذکرہ نہ ہو، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ آج اس گفتگو کو، اس بات چیت کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے، بہت سارے لوگ گھومنے کے لیے گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے گھر میں لوگ، بھائی بہن اور کوئی رشتہ دار مہمان بن کر گھروں کے اندر آئے ہیں۔ تو لوگ جب مہمان بن کر آئے ہیں تو اس موقع پر اسلام ہم لوگوں کو کس طرح کی گائیڈنگ کرتا ہے، کس طرح کا سبق دیتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ لوگ جب ملتے ہیں تو اس موقع پر ایک دوسرے کی برائی نہ ہو، بلکہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دی جائے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر ان بچوں کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پر مہمان مل کر ہے، کوئی معصوم بچہ گلاس میں پانی لا کر دیا، ایک بہت معمولی کام، بڑوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو بیٹھے ہیں ان بڑوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس معصوم بچے کے اس چھوٹے کام پر بہت تعریف کریں۔ ماشاءاللہ کیا شاندار بچہ ہے۔ بچے کو اس حالت میں دیکھ کر ہم سب کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس طرح کے الفاظ بولنا ہے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا معلوم، بچہ کیا تو بھی شرارت کرا تو فوراً بڑے بولتی ہیں، اس کا باپ بھی ایسا تھا سو۔ تو وہاں بچہ ایک قسم کا ایک طرح کا انسلٹ فیل کرتا ہے، ایک طرح کی بے عزتی فیل کرتا ہے، اس کے بعد ان سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ لوگ جب ملے ہیں تو یہاں ایک دوسرے کی تعریف ہو، اور اسلام جن چیزوں کو سکھاتا ہے ان چیزوں کا اظہار ہو۔ مثال کے طور پر رمضان قریب میں گزرا نہیں، عام طور پر حضرات حفاظ کرام کا ایک طرح کا مذاق ہوتا ہے۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے دوست غالباً 6 افراد تھے، 6 حضرات حفاظ تھے اور ایک استاذ محترم تھے، آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑنے لگے، تمہیں کتنے لقمے لیے جی، تمہیں کتنے لقمے لیے جی، کون کی بولا میں 10 لقمے لیا، کون کی بولے 15 لقمے لیا۔ تو استاذ محترم بولنے لگے، تراویح پڑھاتے ہوئے لقمہ لینا، لقمہ کا مطلب حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، کہیں ان کو یاد نہیں آیا تو پیچھے سے لقمہ اٹھا کر دیتے ہیں، اس غلطی کو بولتے ہیں، اس غلطی کے بولنے کو لقمہ بولتے ہیں۔ تو وہ لینا غلط چیز نہیں ہے۔ استاذ محترم بولنے لگے، ایک مسلح ایک ایسی چیز ہے گویا ایک ہارڈ سیٹ ہے، اچھے سے اچھا آدمی کھڑا ہو تو ڈر جاتا ہے، اللہ قرآن کی ایک عجیب کیفیت ڈالتا ہے، تو اس کیفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے ہوا ایسا، چلو آج ایک گیم کھیلیں گے۔
غالباً رات کے 12-1 ہوا تھا. کہنے لگے ایک ایسا کریں گے, ایک دوسرے کو قرآن کے بارے میں پوچھیں گے. کون اٹک تھی کہ انہوں سحری کرانا. سمجھ میں آیا؟ کون اٹک تھی کہ انہوں سحری کرانا. ایک بہت بڑی, اب ساتھیوں کو خوشی بھی ہوئی اور ٹینشن بھی ہے. ہوٹل میں سحری کرانا تو ہوتا ہے, 3-4 ہزار روپے جاتی, 7-8 جنے. تو سب سے پہلے سوال, کنڈیشن کیا ہوا, پہلے ایک سوال ہوگا, قرآن مجید کے 10 لائن پڑھنا. اس کے بعد دوسرے کو سوال ہوگا, انہیں 10 لائن پڑھنا. اگر ایک صفحہ 2 صفحے کریں گے تو ٹائم زیادہ ہوگا, 10 لائن رکھیں گے تو سوالات زیادہ ہوں گے. ہوا ایسا دوستو, تقریباً 2-2.5 گھنٹے گزر گئے, کوئی ایک بھی نہیں اٹک رہا ہے. 7 جنوں میں کوئی ایک بھی نہیں اٹک رہا ہے. تو اس کے بعد ایک ساتھی بولنے لگے, کون بھی اٹک رہے نہیں, ہو رہا نہیں, کیا بھی نہیں, چلو قرآن مجید کا ایک ٹکڑا بولتے ہمیں. اتنا بولنا کہ وہ ٹکڑا کہاں ہے, کوسی کتاب میں. مثال کے طور پر لا اعبد ما تعبدون کوسی صورت میں ہے. انہو توابا انہو کان توابا کوسی صورت میں ہے. ایسا بولتے گئے, اللہ کا فضل, کون بھی 7 آدمی میں ایک بھی نہیں اٹکے. استاد محترم بولنے لگے, ایسا لگ رہا ہے سب بھی مجھے ہنساتے ہیں. تو انہوں اپنے گھر میں فون کر کے بتا دیے تھے کہ بچوں کو سحری کا انتظام کرو. تو 1 بجے سے 4 بجے تک ایک آدمی بھی نہیں اٹکا. تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, ایک مزہ ہوتا ہے, تفریح سے بولتے ہیں. آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے اس چیز کے بارے میں سننا اور اس کا ٹیلنٹ سامنے والے کو ظاہر کرانے میں ایک مزہ حاصل ہوتا ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ ساتھیوں کا قرآن کتنا پکا ہوگا. اور استاد محترم کو بولنے لگے, حضرت تمہیں کئی کو تکلیف اٹھائے, گھر میں کئی کو بولے. ہمارے استاد محترم بڑا شاندار جواب دیے. تم بچوں کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تم لوگ مجھے ایسا سوال کر دو گے کہ میں اٹک جاؤں گا. یہ ہوتی ہے دوستو مدارس میں تعلیم. اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دیتے ہیں اور اساتذہ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ سامنے والے بچے ہم سے بھی زیادہ اچھا پڑھتے ہیں, وہ ہم سے بھی زیادہ اللہ ان کو علم نوازتا ہے. دنیا کی تعلیم کیسی ہے معلوم؟ کتابوں میں لکھے ہیں ایک جہاز تیار ہوا کرتے, پورے اسٹوڈنٹ مل کر ایک جہاز تیار کرے. تو وہ اب جہاز کو اڑانا ہے. تو جو اسٹوڈنٹ تیار کیے تھے جہاز کو, سب سے پہلے اپنے ٹیچر سے ریکویسٹ کرے گئے. پورے ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاز میں پائلٹ میں بیٹھو, ہم اس پائلٹ کو ہم اس جہاز کو, ہوائی جہاز کو اڑائیں گے. تو پورے ٹیچر ہمیں چڑھتے نہیں کر کو بولے. جو پرنسپل تھا انہیں جا کو بیٹھا اور بچوں سے بولا کہ اسٹارٹ کرو با اڑیں گے. تو پورے ٹیچر پریشان, تمہیں کیا ہمت سے بیٹھ گئے؟ تو پرنسپل کیا بولا, مجھے پکا معلوم تھا ان کے ایجوکیشن کے بارے میں, یہ اسٹارٹیج نہیں ہوتی ہے. ایروپلین جو ہے, ہیلی کاپٹر جو ہے, یہ اسٹارٹیج نہیں ہوتی. یعنی ان کے پاس اتنا اچھا ایجوکیشن نہیں ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اساتذہ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, دین پڑھانے والے اساتذہ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, دنیا پڑھانے والے اساتذہ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اپنے معصوم بچوں کے بارے میں. تو دوستو ان دونوں واقعات سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ مزہ لیجئے. یہ چھٹی کے دن چل رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو میتھ پوچھئے, حساب و کتاب پوچھئے. 2+3 سمپل جواب ہے, 5 آنسر آئے گا. ایسے سمپل سوال و جواب کے ساتھ کوئی ہارڈ, کوئی مشکل سوال ان سے کیجئے, اور اس کا تھوڑا بھی جواب مل گیا تو اس کی تعریف ہو, اس کی اچھائی ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو مزہ آتا ہے. اور بچے کے اندر جو ڈر رہتا ہے, ابو کر کو بولے تو ابو آتی ہی ہمیں کونے میں بیٹھنا, یہ ڈر ختم ہوتا ہے, آپ کی محبت آتی. آج کے زمانے میں عام طور پر بچوں کو ماں کی ممتا نظر آتی ہے, ماں کی محبت نظر آتی ہے, باپ کی محنت نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ ہم اپنے بچوں کو اتنا قریب نہیں کر پا رہے ہیں.
اس لیے دوستو، آپ گھر میں ہو یا گھومنے گئے ہو، پھرنے گئے ہو، بچوں کے ساتھ ان کی تعلیمی اعتبار سے، ان کی اخلاقی اعتبار سے امتحان لیجئے، مزہ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیر و تفریح کرتے ہوئے 3 چیزوں میں غور کرو۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں غور کرو۔ جب تم سیر و تفریح کے لیے جاؤ تو 3 چیزیں ایسی ہیں، ان 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ماء جاری۔ ماء جاری کا مطلب بہتا ہوا پانی۔ بہتے ہوئے پانی کو دیکھو اور اس پانی کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زبان سے نکالو۔ سبحان اللہ الحمدللہ کی فیلنگ، بولنے کی فیلنگ اپنے دل سے پیدا کرو۔ بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے کا حکم ہے۔ دوسرا ہے پہاڑوں کو، درختوں کو دیکھو۔ درختوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا نمونے پیدا کیا ہے، اور پہاڑوں کو کس طرح خوبصورت انداز میں اللہ بنایا ہے۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ اکبر بولو۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور اللہ اکبر کا مطلب اللہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یہ بولنا ہے۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، خوبصورت چہرے دیکھا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہتا ہوا پانی اور اللہ کی قدرت، پہاڑ کے اعتبار سے، درختوں کے اعتبار سے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا خوبصورت چہرے دیکھا کرو، اس سے آنکھوں کی روشنی پیدا ہوگی۔ یہاں نوجوان ساتھ ہیں، خوبصورت چہرے کر کو بولے تو حضرت کیا کہ آج لڑکیوں کو دیکھنے کے بارے میں بول رہی، یہ فیلنگ آتی ہے۔ یہاں خوبصورت چہرے سے مطلب لڑکیوں کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رہتے نا، ان کی خوبصورتی ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تھوڑا ہمارے چہرے کو اور چاند کی فوٹو کو بازو بازو رکھ کر دیکھو، کیا ہم لوگ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں کیا؟ تو ہم لوگ بولتی یہ آئینہ کو جلدی بند کر ڈالیں گے، چاند کو دیکھتی۔ تو جب چاند خوبصورت ہے تو کیا اللہ کا فرمان یا جھوٹا ہے؟ اللہ بول رہے ہیں ہم نے ہر انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو ہمارے جو چہرے تھے نا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ بچپن کی فوٹویں اٹھا کر دیکھو ہمارے، کیا خوبصورت تھے۔ باپ کی صورت کا جب کوئی چھوٹا بچہ رہتا ہے، گھر میں رہنے والی نانیاں اور دادیاں بولتی ہیں تم نہ دیکھنا 21، تمہارے بچے کو دیکھنا 21۔ اور جب ہم اپنے آنکھوں سے اپنے بچے کو دیکھیں گے جو ہماری چہرے کی طرح ہے، اسے دیکھیں گے اور چاند کو دیکھیں گے، ہمارا دل بولے گا میرا بچہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، میرا بچہ تو ہیرا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ ہر انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت پیش کیا۔ یہاں خوبصورت چہروں کو دیکھنے کا مطلب لڑکیوں کو دیکھو یہ نہیں ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھو، اور ایسے چہروں کو دیکھو جن چہروں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چند چہروں پر ایسی نورانیت دے کر رہتا ہے، اللہ اکبر، چاہے وہ انسان گورے ہو یا کالے، ان کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں رک جاتی ہیں اور دل کہتا ہے یا اللہ یہ تیرا کتنا اچھا بندہ ہوگا کہ ان کے چہرے پر آپ نے اتنی نورانیت پیدا کر دیا ہے۔ ایسے چہروں کو دیکھنے کا اللہ کا حکم ہے۔ یہ چہرے کہاں ملتے؟ جب آپ کہیں گھومنے کے لیے جائیں، آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی، یا کسی قریے میں جائیں، تو کسی اللہ والے کے بارے میں معلوم ہوا آپ کو کہ یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے،
تو آپ اپنا شیڈول چینج کر کے بدل کر اپنا شیڈول بدل کر ان اللہ والوں سے ملنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کو سفر میں بھی اللہ یاد آ جائے اور آپ کو سفر میں بھی آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سفر میں جائیں تو عام طور پر جہاں پانی بہہ رہا ہے ان مقامات پر جاؤ، جہاں قدرت کے نمونے زیادہ طور پر نظر آئیں ان مقامات پر جاؤ اور اللہ والوں سے ملاقات کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی اور انسان کو صحت ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرو، اس سے صحت ملے گی اور مالداری، مال آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مال میں برکت دے گا یا مال کے آنے کے راستے اللہ تبارک و تعالی کھولے گا۔ یہ سفر میں ہم مسلمانوں کو کرنے کے کام ہیں۔ جب دوست ملتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بولنا چپکے تو بھی، جی تمہیں دعائے قنوت پڑھ کو بہت دن ہو گیا نا جی، ایک بار پڑھ کو دکھاؤ۔ ساتھی دعائے قنوت پڑھتے ہیں، 2-3 غلطیاں ہوتے ہیں تو دوسرے سے پوچھنا تھوڑا تحیات پڑھ کے دکھاؤ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماحول اسلامک اعتبار سے، دینی اعتبار سے کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو گانوں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بہت اچھی میوزک تھی، وہ بہت اچھا گانا تھا، اب کئی ویسے گانے نہیں آ رہے۔ تو ہم اپنے دماغ کو اسلامی اعتبار سے، اسلام کے نقطہ نظر پر ہم لوگوں کو رکھنا ہے۔ اسلام ان چیزوں کا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں جسے اسلام منع کرتا ہے؟ حضرات علماء کرام کہتے ہیں کوئی بھی ایسا گیم جس کے کھیلنے کی وجہ سے اس کے مال کے نقصان ہونے کا خطرہ ہو، جان کے نقصان ہونے کا خطرہ ہو، عزت کے نقصان ہونے کا خطرہ ہو، ایسا گیم نہیں کھیلنا۔ آج عام طور پر آج کے زمانے میں ویلنگ ایسا کرتے ہمارے چند ساتھی، ایک جنا بولتا میں 100 میٹر ایک چاک میں اٹھایا، دوسرا آدمی بولتا میں 150 میٹر اٹھایا، ان کی آدھا کلومیٹر ایک ویل پر چلایا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عزت کا نقصان ہو گیا۔ کوئی ویلنگ کرنے سے کوئی تعریف نہیں کرتے، اور جان جانے کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور مال کا، گاڑی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اور سوئمنگ میں، تیرنے میں عام طور پر ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ تیرنا اسلام کے اندر منع نہیں ہے۔ جب آپ پانی کے پاس جائیں گے ضرور پانی میں ڈوبیں گے آپ، تو وہاں کسی بھی ایسی جگہ میں مت جانا جہاں پانی گول گھوم کر اندر جا رہا ہو، جہاں جانے کی وجہ سے پیر پھسلنے کا، نیچے گرنے کا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے کا کوئی خطرہ ہو، تو ویسی جگہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ لیکن عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے معلوم؟ اپنی ہوشیاری، اپنی طاقت دکھانے کے واسطے ڈینجر باؤنڈری جہاں لگ کر رہتی ہے اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے دوستو۔ دوسرا، آج کے زمانے میں جھولے ہیں، بہت سارے مقامات پر ایسے جگہ پر جھولے ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ کے کونے پر جھولے فٹ کیے ہیں، اس میں بیٹھ کر لوگ جھولتے ہیں۔ جھلانے والے، تجارت کرنے والے، وہ جھولا جو لگائے ہیں وہ بولتے ہیں کیا ابھی ہوتا نہیں، پوری سیفٹی برابر ہے۔ لیکن ویڈیوز میں آپ بھی دیکھے ہوں گے، ہم بھی دیکھے ہیں، عام طور پر جھلاتے ہیں، 100 آدمی کو جھلائے، اس میں سے 10-12 جنے نیچے گر گئے، ان کو بچانے کی کوشش کیے وہ لوگ، لیکن بچے نہیں۔ ایسے جو مقامات رہتے ہیں ان مقامات سے ہم لوگوں کو بچنا ہے۔ تو اسلام 3 چیزوں سے منع کرتا ہے، جس گیم کی وجہ سے اور جس جگہ پر جانے سے ہماری عزت میں کوئی فرق پڑے، ہمارے جان کا نقصان ہو،
ہمارے مال کا نقصان ہو، ان مقامات پر نہیں جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی دوستوں؟ تو آج کی گفتگو میں ہم لوگوں کو سمجھنا یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کریں، اور گھروں کے اندر اسلامی اعتبار سے سوال و جواب ہو، قرآن کے اعتبار سے سوال و جواب ہو، اور سائنس اور میتھ کے حساب سے سوال و جواب ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کی اہمیت بڑھتی ہے، اور جب ہم گھومنے کے لیے جائیں تو ہمارے مال کو، ہمارے جان کو، ہمارے عزت کو جن چیزوں سے خطرہ ہے ان چیزوں کے استعمال سے منع کریں۔ اور سفر میں جاتے ہوئے عام طور پر مسجدوں پر نظر پڑتی نا بھائی، تو مسجد کو دیکھ کر کیا پڑھنا ہے؟ حضرات علماء کرام کہتے ہیں مسجد کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے اس ملک میں راستوں کے کنارے پر اور سیر و تفریح کے مقامات پر مندریں بھی ہیں، تو مندر کو دیکھ کر ایک مسلمان کیا پڑھنا ہے؟ علماء کہتے ہیں مندر کو دیکھ کر 2 دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اتنا نہیں آتا آپ کو استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اسے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، جو ملک کے باہر جو لوگ سفر کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے مقامات کو جانے کی کوشش کرتے ہیں جن مقامات پر اللہ کا عذاب آ کر ہے، اسلام منع کرتا ہے۔ جب آپ ان جگہوں پر جاؤ گے جہاں مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی پہاڑ پر جلا کر راکھ کر دیا، قوم عاد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں رہتی تھی نیچے کی زمین اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے، اسے پٹک اس کے الٹا کر دیا گیا، وہ گڑھا اب بھی ہے۔ تو ان مقامات پر جانے سے اسلام منع کرتا ہے، ویسے مقامات کو جانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر حالت میں اسلام سے محبت کرنے کی اور اسلام کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق